سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، اس وقت ہم دروس اللغۃ العربیہ جز ثالث کا لیسن نمبر 25 ہے جو پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ثلاثی مزید کے اعتبار سے آخری باب ہے جو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم رباعی پڑھیں گے. اب تک فعل مزید کے حوالے سے جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ذرا ایک دفعہ اگر تازہ کر لیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ فعلا یہ بیسک فارم ہے. اس سے یعنی اس کو اگر میں فارم نمبر 1 کہہ لوں یا بیسک فارم کہہ لوں تو ہم نے پہلا پڑھا تھا فعلا، جس کو ہم نے باب تفعیل کہا کہ یہ فارم 2 ہے، باب تفعیل بن جائے گا. پھر ہم نے فارم 3 پڑھی فعلا، اس کو ہم نے کہا تھا یہ باب مفاعلہ بن جاتا ہے. پھر ہم نے فارم 4 پڑھی افعلا سے، اس کو ہم نے کہا تھا یہ باب افعال ہے. پھر ہم نے فارم 5 پڑھی جو تفاعل، فارم 2 اور اس کے ساتھ تا لیٹر نمبر 3 لگایا تو ہم نے تفاعل بنائے، اور یہ باب تفاعل تھا. پھر ہم نے فارم 6 پڑھی جو تفاعل تھا، اور یہ باب بنا تھا باب تفاعل. فارم 7 ہم نے پڑھی انفعال، اور یہ باب تھا باب انفعال. فارم 8 ہم نے پڑھی افتعال، اور یہ باب تھا باب افتعال. پھر فارم 9 ہم نے 2 حصوں میں پڑھی تھی، 9A اور 9B. یہ افعل اور افعال، یہ 2 باب ہم نے پڑھے تھے. آج ہم فارم 10 پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ فعل بنتا ہے استفعل، اور اس سے باب بنتا ہے باب استفعال. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باب استفعال ہم نے بنایا کیسے؟
یہ بیسک فعل تھا آپ کا فعل. فعل کے شروع میں ہم نے ایک حمزہ، ایک سین اور ایک تا یہ زائد لے آئے اور باقی فعل اسی طرح. تو یہ فعل بن گیا استفعل. جیسے غفرہ سے استغفر، مضارع سے بنے گا یستغفر، اور مصدر بن جائے گا استغفار. یہ مصدر ہے، یہ مضارع، یہ ماضی. امر بنے گا اس سے استغفر، اور جو معافی مانگنے والا ہے اسم فاعل بنے گا مستغفرن، یہ اسم الفاعل بنے گا، اور اسم المفعول بن جائے گا مستغفرن. ٹھیک، تو یہ فعل جو ہے یہ اس انداز سے چلے گا. مثلا فعل ہے قبلہ سے استقبلا، مضارع بنائے یستقبلو، مصدر یہ جو استقبال کیا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. استقبال کر، امر استقبل. اسم فاعل کیا بنے گا؟ مستقبلن، اور اسم مفعول یہ جو ہم کام کرتے ہیں فیوچر میں جا کے وہ مستقبل نہیں ہوتا، وہ اسم مفعول ہوتا ہے مستقبل، جس کو غلط العام میں ہم سارے مستقبل مستقبل کہتے رہتے ہیں، وہ لفظ اصل میں مستقبل ہے اسم مفعول کے پیٹرن پر. اسی طریقے سے فعل ہے ہم، ہم سے باب استفعال میں جا کے یہ بنے گا استحم، مضاف فعل، عین کلمہ اور لام کلمہ آئیڈینٹیکل ہیں. استحم مضارع بنائیے یستحم، مصدر استحمام، امر بھی بن جائے گا استحم، اور مستحم اسم الفاعل بنے گا مستحم، اور اسم مفعول بن جائے گا مستحم. تو یوں یہ فعل جو ہے اس کو ہم کھولیں گے انشاءاللہ. تو پہلی چیز جو ہم نے دیکھی آج وہ تھا باب استفعال. یہ کھلے گا استفعل یستفعل استفعال
استفعل اور مستفعل اور مستفعل. تو یوں اس کی گردان. ایک آدھ فعل اور کھولیں. اعلی سے فعل کھلے گا استعلا. مضارع بنائیں. یستعلو مصدر استعال. امر یہاں ہم نے بنایا نا یہ استعل. مستعل اسم فاعل بن جائے گا. مستعل اور اسم مفعول مستعل. فعل ہے لقیہ. لقیہ یلقا. اس سے بنے گا استلقا. مضارع بنائیں. یستلقی. یستلقی. استلقاء. جو کہ اصلہ کیا تھا؟ استلقائن. یہ یا حمزہ سے اسم ہم نے بدل دیا. مستلقن. اور یہ مستلقن لکھنے میں یوں آئے گا جو کہ ایکچولی کیا تھا؟ مستلقیون. اور مستلقن اسم مفعول بن جائے گا. تو یوں ناقص فعل جو ہے وہ ہم اس طریقے سے کھولیں گے. تو پہلی چیز باب استفعال تھی جو ہم نے دیکھی. اسم الزمان اور اسم المکان بھی اسی پیٹرن پر بنے گا. ادرس اللغۃ العربیۃ. ادرس اللغۃ العربیۃ لکی افہم القرآن الکریم. افہم القرآن means لفہم القرآن الکریم. یہ جو لکئی ہے یہ بیسیکلی فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے. اور فعل مضارع کو منسوب کر دیتا ہے. اور لکئی آیا تو افہما منسوب ہو گیا. یعنی گویا کہ یہ لکئی لام التعلیل ہی کی طرح ہے. یہ جو لی ہے یہ بیسیکلی یہ لام التعلیل ہی ہے بیسیکلی. اس کے ساتھ جب آپ کئی لگاتے ہیں
تو یہ لیکئی بن جاتا ہے، لے یا لیکئی ایک ہی بات ہے. لیکن یہ لام جو ہے یہ والا ہے، یہ حرف جرن کا ہے، اس نے یہ مصدر کے ساتھ آیا تو فہمن کو اس نے فہمی کر دیا، فہم القرآن. تو بات ایک ہی ہے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے میں عربی پڑھتا ہوں تو ادرس اللغۃ العربیۃ لکی افہم القرآن الکریم. سم ٹائمز یہ لی ہٹا کے بھی کئی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے قرآن مجید نے استعمال کیا کئی نسبح کا کثیرن، نسبح کا کثیرن، کئی نسبح کا کثیرن مینز لکئی نسبح کا کثیرن. یہ بات ایک ہی ہے، دونوں انداز سے آپ کہہ سکتے تھے، آپ کئی کہیں یا لکئی کہیں، میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور دونوں میں کیا ہو رہا ہے، فعل مضارع منصوب ہو رہا ہے. ہر دو صورتوں میں. اسی میں دوسری بات یہ کہ یہ جو لکئی ہے اس کے ساتھ لا النافیۃ جب جڑ کے آتا ہے تو یہ بن جاتا ہے لکئی لا. اجتہد آپ کہتے ہیں اجتہد، ورک ہارڈ لکئی لا ترسب. محنت کر تاکہ، یہ لکئی تو تاکہ کے معنی میں تاکہ تو فیل نہ ہو جائے، لکئی لا ترسب. تو یہ لکئی کے ساتھ ہم نے لا نافیہ یہاں اٹیچ کیا تو یہ بولنے میں آ گیا لکئی لا. اجتہد لکئی لا ترسب، لکئی نے کیا کیا، رسب یرسبت، یرسبو تھا، یرسبو سے ترسبو، تو ترسبو کو اس نے منصوب کیا تو یہ ترسبہ ہو گئے. اکتب رقم ہاتفی، اکتب رقم ہاتفی، لکئی لا تنسا. امر ہے، یہ بھی امر ہے. اکتب لکھ، رقم ہاتفی ٹیلی فون نمبر، لکئی لا تنسا مبادہ تم بھول نہ جاؤ. تو یہ لکئی لا جو ہے اس انداز سے یوز ہوتا ہے. یا مریم استیقظی، یا مریم استیقظی مبکرن. او مریم جلدی اٹھ، مبکرتن لکئی لا لکئی لا یفوتک القطار. کیوں جلدی اٹھ؟ تاکہ تو ٹرین مس نہ کر دے، ٹرین تیری مس نہ ہو جائے. فائل تو یہ ہے نا القطارو، مرفوع ہونے کی وجہ سے، تو ہم اس کو کہیں گے تاکہ تیری ٹرین فوت نہ ہو جائے، تیری ٹرین مس نہ ہو جائے. تو لکئی لا جو ہے یہ پھر تاکہ نہ کے معنی میں آ جاتا ہے. ایکچولی کیا تھا؟ لکئی تھا، اور لکئی بھی ایکچولی لی یا لکئی ایک ہی بات تھی. لکئی پلس لا نافیہ، تو آپ نے کہا اجتہد لکئی لا ترسب، اکتب رقم ہاتفی لکئی لا تنسا، استیقظ
مرد کو کہیں گے تو آپ کہیں گے یا خالد استيقظ مبکرا لکی لا یفوتک القطار. مریم مخاطب ہے تو آپ نے کہا استيقظی مبکرتا لکی لا یفوتکی القطار. تو دوسری بات جو ہم نے پڑھی وہ ہے لکی. لکی فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور اس کو منسوب کرتا ہے. تیسری بات وہ ہے اذن. اذن جو ہے اس کو بھی نواسب المضارع کہتے ہیں. یہ بھی فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور اس کو منسوب کر دیتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ان دیٹ کیس, اس صورت میں یہ جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اذن جو ہے یہ جواب کے لیے آتا ہے. آپ کہتے ہیں یرجع المدیر اليوم, یرجع المدیر اليوم من الخارج یرجع فعل مضارع ہے, المدیر فاعل ہے, ہیڈ ماسٹر از کمنگ اليوم ٹوڈے من الخارج باہر سے, فورن سے ہیڈ ماسٹر یا ڈائریکٹر آج واپس آ رہا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اذن نستقبلہ, اس صورت میں ہم اس کے استقبال کے لیے جائیں گے فی المطار, ایئرپورٹ پر. یہ معلوم ہوا کہ اذن فعل مضارع کے ساتھ آیا, اس کو اس سے منسوب کیا, لیکن فقرہ کبھی اذن سے شروع نہیں ہوگا. فقرہ پیچھے سے چل رہا ہوگا تو ایک سچویشن کریٹ ہوگی, آپ اس کے جواب میں کہیں گے کہ پھر اچھا اس صورت اگر وہ آ رہا ہے تو پھر ہم نکلیں گے. تو یہ حصہ پہلے آئے گا, یرجع المدیر اليوم من الخارج, ہیڈ ماسٹر صاحب آج باہر سے تشریف لا رہے ہیں, اذن نستقبلہ فی المطار, تو اس صورت میں ہم اس کے استقبال کے لیے جائیں گے ایئرپورٹ پر. تو یہ اذن جو ہے یہ نواسب المضارع کہلاتا ہے, یعنی یہ وہ پارٹیکل ہے, یہ وہ حرف ہے جو فعل مضارع کے ساتھ جب آتا ہے, جیسے لن منسوب کر دیتا ہے فعل مضارع کو, جیسے ان فعل مضارع کو منسوب کر دیتا ہے, جیسے لکی فعل مضارع کو منسوب کر دیتا ہے, اسی طریقے سے اذن بھی فعل مضارع کو منسوب کر دیتا ہے. لیکن یہ فعل مضارع کو منسوب کرتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ. یہ فعل مضارع کو کچھ شرائط کے ساتھ منسوب کرتا ہے. مثلا پہلی شرط, جملہ شروع ہی اذن سے ہو, اس سے قبل کوئی لفظ نہ آئے. جیسے یہ ہو رہا ہے
یہ شروع اذن سے ہو رہا ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں آ رہا, یعنی یہ بات ایک مکمل ہو گئی. اب جملہ اذن سے شروع ہو رہا ہے تو اس نے فعل مضارع کو منصوب کر دیا. مثلا اگر یہ یوں ہوتا کہ میں یوں کہتا کہ یرجع المدیر الیوم من الخارج نحن اذن, ہم اس صورت میں, جملہ ابھی بھی صحیح ہوگا لیکن اب اس صورت میں فعل مضارع منصوب نہیں رہے گا, اب یہ فعل مضارع مرفوع حالت میں آئے گا. اب میں اس کو یوں لکھوں گا نحن اذن نستقبلہ, نوٹ کر رہے ہیں, اذن ہے لیکن فعل مضارع منصوب نہیں ہوا. فعل مضارع منصوب کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جملہ اذن سے نہیں شروع ہو رہا, اذن کی بجائے جملہ نحن سے شروع ہو رہا ہے. پہلی کنڈیشن ہم نے کہی, پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جملہ شروع ہی اذن سے ہو, اس سے پہلے کچھ نہ آئے. نمبر 2, اذن کے فوراً بعد فعل مضارع آئے. اذن اور نستقبلہ کے درمیان کچھ نہیں آنا چاہیے. اذن اور نستقبلہ کے درمیان صرف 2 لفظ پرمیسیبل ہیں سوائے لا نافیہ یا قسم کے, یعنی واللہ کچھ اس طرح کا لفظ اگر آ جاتا ہے تو اس صورت میں, ان 2 صورتوں میں تو پرمیسیبل ہوگا کہ یہ ان دونوں کے درمیان آئے. اذن مثلا میں کہتا ہوں اذن واللہ نستقبلہ من فی المطار, اس صورت میں لازماً ہم اللہ کی قسم جائیں گے اس کا استقبال کرنے کے لیے, تو فعل مضارع منصوب رہے گا. لیکن اگر اس دونوں کے درمیان کچھ بھی اور آئے گا, ہم ہرگز نہیں جائیں گے, یہ کہنا چاہتا ہوں میں, تو میں کہتا ہوں اذن لا نستقبلہ, تو لا یہاں پہ آئے یا واللہ آئے تو یہ منصوب ہو جائے گا. لیکن ان کے علاوہ اگر کچھ اور آئے گا تو پھر یہ فعل مضارع کو منصوب نہیں کرے گا. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ فعل مضارع مستقبل کو ظاہر کر رہا ہو. فعل مضارع کا ترجمہ حال میں ہو سکتا ہے نا, تو حال والے میں نہیں ہوگا. حال والے میں اگر آئے گا تو مضارع مرفوع ہی رہے گا. یہ 3 کنڈیشن فلفل ہوں گی تو فعل مضارع اذن کے بعد آئے گا تو منصوب ہوگا. بصورت دیگر فعل مضارع اگرچہ اس کے بعد آ رہا ہوگا لیکن وہ مرفوع رہے گا, منصوب نہیں ہوگا. یہی جملہ لکھ کر آپ آخر میں کہتے ہیں اذن فی المطار اب اس صورت میں یہاں کیونکہ اذن اور نستقبلو کے درمیان ہم فی المطار کو یہاں لے آئے, اب بیچ میں کچھ اور حروف آ گئے تو اب فعل مضارع مرفوع ہوگا. اس کو میں اگر نستقبلہ کہوں گا تو یہ غلط ہوگا, اذن کے بعد آ رہا ہے. لیکن ہم نے کہا نا فعل مضارع کو جملہ شروع ہی اذن سے ہو اور اس سے قبل یا اس کے بعد, اس سے پہلے کوئی لفظ نہ آئے. نمبر 2 ہم کا اذن کے فوراً بعد فعل مضارع آئے. فعل مضارع آ تو رہا ہے لیکن اذن کے فوراً بعد نہیں آ رہا, اس لیے فعل مضارع یہاں منصوب نہیں ہوا بلکہ مرفوع ہی رہا. اسی طرح ایک جملہ میں اور لکھتا ہوں آپ کے سامنے, جہاں فیوچرٹی نہیں آ رہی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ تصل الحافلۃ الی المطار, تصل الحافلۃ الی المطار الساعۃ الثانیہ,
الساعة الثانیہ اذن اخاف ان تفوتنی الرحلۃ. نوٹ کیا آپ نے؟ سا اخاف نہیں آیا، سین آتا یا کسی اور انداز سے حرف و استقبال آتا تو یہ اخافہ ہو جاتا. یہاں پہ فعل مضارع جو ہے یہ حال کا ترجمہ دے رہا ہے، نہ کہ مستقبل کا. مستقبل کو شو نہیں کر رہا، اس لیے اخاف، اگرچہ اذن اور اخافو کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے، اذن کے فوراً بعد فعل مضارع آ رہا ہے. پہلی دونوں کنڈیشن پوری، اذن سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، اذن اور فعل مضارع کے درمیان بھی کچھ نہیں ہے، لیکن تیسری کنڈیشن کیا تھی کہ فعل مضارع ڈیفینٹ ہو فار فیوچر، تو پھر یہ منصوب ہوگا. اگر یہ حال میں ترجمہ دے گا تو منصوب نہیں ہوگا. یہاں پہ اس کا ترجمہ حال کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو مرفوع رکھا، منصوب نہیں کیا. تو یہ تین باتیں یہاں تک ہماری مکمل ہوئی. اذن نواسب المضارع میں سے ہے، مضارع کو منصوب کرتا ہے بشرطے کہ نمبر 1 جملہ اذن سے شروع ہو رہا ہو، نمبر 2 اذن کے فوراً بعد فعل مضارع آئے. البتہ لا اور واللہ ہی آ سکتے ہیں. نمبر 3 فعل مضارع مستقبل کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے، یہ 3 کنڈیشنز ہوں گی کہ جن کے ساتھ اذن جب آئے گا جملے میں تو وہ فعل مضارع کو منصوب کر دے گا. فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، شرط کیا ہے؟ جملہ اذن سے شروع ہو رہا ہو، اذن کے فوراً بعد فعل مضارع آئے، البتہ لا اور واللہ ہی ان کے درمیان میں آ سکتے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ فعل مضارع مستقبل کو ظاہر کرے، حال کو نہ ظاہر کرے، تو پھر اس صورت میں اذن کے بعد آنے والا فعل مضارع منصوب ہوگا.